CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 5ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ صفحہ نمبر 62، سبق نمبر 6، جس کا عنوان ہے کبڈی۔ صفحے کے اوپر کی جانب ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جسے اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق مزید وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ حامد 3 روز کے بعد ٹریکنگ کیمپ سے گھر واپس آیا۔ وہ اسکول کا واحد بچہ تھا جو اس ٹریکنگ کیمپ میں اسکول کی نمائندگی کر رہا تھا۔ اگلے دن جب وہ اسکول آیا تو اس نے یہاں بہت گہما گہمی دیکھی۔ بچے صبح سویرے ہی اسکول پہنچ چکے تھے۔ اسکول میں صفائی کے ساتھ ساتھ سجاوٹ کا بھی خاص اہتمام ہو رہا تھا۔ اسکول گیٹ سے کھیل کے میدان تک پھولوں سے ایک ٹنل بنائی جا رہی تھی۔ حامد یہ دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے اپنے ایک دوست عدنان سے الیک سلیک کے بعد پوچھا، آج اسکول میں سجاوٹ کی خاص وجہ کیا ہے؟ اس صفحے کے نیچے ایک تصویر ہے جس میں حامد اور عدنان اپنے اسکول میں پھولوں سے بنی ٹنل میں کھڑے باتیں کر رہے ہیں۔ پیچھے کچھ لوگ پھولوں سے سجاوٹ کا کام کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 63، عدنان، آج اسکول میں کبڈی کا فائنل میچ کھیلا جا رہا ہے۔ حامد، یہ میچ کب شروع ہوگا؟ عدنان، میچ دوپہر کھانے کے وقفے کے بعد 2 بجے شروع ہوگا۔ حامد، کیا دونوں ٹیمیں ہمارے ہی اسکول کی ہیں؟ عدنان، ایک ٹیم ہمارے اسکول کی ہے اور دوسری ٹیم دوسرے اسکول کی۔ حامد، آج تو بہت مزہ آئے گا، لیکن مجھے اس کھیل کے بارے میں کوئی واقفیت نہیں ہے۔ عدنان، مجھے کل ہی ابو نے اس کھیل کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی تھیں۔ حامد، کیا بتایا ابو جان نے تم کو؟ عدنان، کبڈی بہت پرانا کھیل ہے اور ہر جگہ کھیلا جاتا ہے۔ شمالی ہندوستان میں اسے کبڈی کہا جاتا ہے، جبکہ جنوبی ہندوستان میں اسے چیڈو گڈو اور مشرقی علاقوں میں ہتوتو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کھیل ہندوستان کے علاوہ نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش اور پاکستان میں بھی کھیلا جاتا ہے۔ حامد، کیا اس کھیل میں بھی کرکٹ کی طرح 11 کھلاڑی ہوتے ہیں؟ عدنان، نہیں، کبڈی میں صرف 7 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 64، حامد، یہ کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے؟ عدنان، اس کھیل میں 2 پالے ہوتے ہیں۔ ٹاس جیتنے والی ٹیم پہلے اپنا ریڈر، کبڈی کبڈی کہنے والا، مخالف ٹیم کے پالے میں بھیجتی ہے۔ ریڈر کبڈی کبڈی کہتے ہوئے مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ مخالف ٹیم کے کھلاڑی اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دوران ریڈر کو نہ صرف یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس کی سانس نہ ٹوٹے، بلکہ اسے مقررہ وقت تقریباً 30 سیکنڈ کے اندر واپس اپنی ٹیم کے پالے میں بھی لوٹنا ہوتا ہے۔ اگر وہ وقت پر واپس نہ آئے یا اس کی سانس ٹوٹ جائے تو وہ آؤٹ تصور کیا جاتا ہے۔ اس صفحے کے اوپر ایک تصویر ہے جس میں کچھ لوگ کبڈی کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ایک پالے میں 3 لوگ ہیں جنہوں نے پیلی ٹی شرٹ اور نیلا نکر پہنا ہوا ہے۔ دوسری جانب ریڈر گلابی ٹی شرٹ اور لال نکر میں دوسرے پالے میں جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ صفحہ نمبر 65، اگر وہ کسی کھلاڑی کو چھونے کے بعد باحفاظت اپنے کورٹ میں واپس آ جاتا ہے تو چھو جانے والے کھلاڑی کو آؤٹ تصور کیا جاتا ہے اور ریڈر کی ٹیم کو 1 پوائنٹ ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ریڈر مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں کے ہاتھوں پکڑا جائے اور اس کی سانس ٹوٹ جائے تو ریڈر کو آؤٹ تصور کیا جاتا ہے اور اسے کھیل سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ حامد، اگر کوئی کھلاڑی آؤٹ ہو جائے تو کیا وہ ٹیم میں واپس آ سکتا ہے؟ عدنان، ہاں، وہ دوبارہ ٹیم میں واپس آ سکتا ہے بشرطے کہ اس کی ٹیم مخالف ٹیم کے کسی کھلاڑی کو آؤٹ کر دے۔ حامد، کیا کبڈی کے لیے لمبی سانس کا ہونا ضروری ہے؟ اس صفحے کے نیچے ایک تصویر ہے جس میں ایک میدان ہے اور 2 کورٹ ہیں جس میں 2 کبڈی کی ٹیمیں آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ اس تصویر سے معلوم ہو رہا ہے کہ کبڈی کا میچ ختم ہو گیا ہے۔ ہاری ہوئی ٹیم جیتی ہوئی ٹیم کو مبارکبادی دے رہی ہے۔ ٹیموں کے پیچھے اسکور بورڈ لگا ہے جس میں ٹیم 1 کو 18 پوائنٹ ملے ہیں، وہیں ٹیم 2 کو 23 پوائنٹ ملے ہیں۔ صفحہ نمبر 66، عدنان، جی، کبڈی کے کھیل میں لمبی سانس کی ہی اصل اہمیت ہے۔ حامد، کبڈی میچ کتنے وقت تک کھیلا جاتا ہے؟
کیا اس میچ کے لیے کوئی وقت بھی مقرر ہے؟ عدنان: یہ کھیل 2 اننگ میں کھیلا جاتا ہے۔ ہر اننگ 20-20 منٹ کی ہوتی ہے، درمیان میں 5 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ حامد: کیا اس کھیل میں بھی ریفری ہوتا ہے؟ عدنان: کبڈی کے کھیل میں عام طور پر ایک ریفری، 2 امپائر، ایک اسکورر اور ایک اسسٹنٹ اسکورر ہوتا ہے۔ اس میں ریفری کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ پوائنٹس کا فیصلہ، فاؤل کا فیصلہ اور دیگر معاملات میں ریفری کا فیصلہ ہی حتمی ہوتا ہے۔ حامد: اس کھیل کے بارے میں ابو جان نے تمہیں کیا اور بھی کچھ بتایا ہے؟ عدنان: ابو نے یہ بھی کہا کہ کھیل شروع ہونے سے پہلے کھلاڑیوں کے ناخن دیکھے جاتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی انگوٹھی، بریسلیٹ یا چین کے ساتھ کھیلنا بقابل اعتراض ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کھلاڑیوں کے لیے ہاتھوں اور پیروں پہ کسی بھی قسم کا چکناہٹ یا تیل کا استعمال بھی کبڈی کے ضابطے کے خلاف ہے۔ صفحہ نمبر 67۔ حامد: کبڈی کے لیے کیا کوئی خاص لباس بھی ہوتا ہے؟ عدنان: جی، عام طور پر ہاف آستین والی ٹی شرٹ اور شارٹس پہنی جاتی ہیں جو جسم پر آرام دہ ہو اور دوڑتے وقت کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ حامد: کبڈی کا میدان کیسا ہوتا ہے؟ عدنان: کبڈی کا کورٹ 13 میٹر چوڑا اور 10 میٹر لمبا ہوتا ہے۔ کبڈی کورٹ میں 4 آؤٹ لائن حد بندی لائن ہوتی ہیں جو کہ کورٹ کے حدود کا تعین کرتی ہیں۔ یہ کھیل انہی حدود کے اندر کھیلا جاتا ہے۔ کورٹ کے درمیان میں ایک لکیر کھینچی جاتی ہے جو اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ کورٹ کے دونوں حصوں میں 3.75 میٹر کے فاصلے پر ایک لکیر بنائی جاتی ہے جسے بک لائن کہا جاتا ہے، جبکہ بونس لائن بک لائن سے 1 میٹر آگے کھینچی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لابی بھی کبڈی کورٹ کا حصہ ہوتی ہے۔ لابی کورٹ کے دونوں اطراف میں ہوتی ہے، جو کورٹ کی حدود کے باہر کا حصہ ہے۔ یہ صرف اس وقت فعال ہوتی ہے جب ریڈر اور دفاعی کھلاڑی کے درمیان رابطہ ہوتا ہے۔ حامد: کیا کبڈی قومی سطح پر بھی کھیلی جاتی ہے؟ یہ صرف اس وقت فعال ہوتی ہے جب ریڈر اور دفاعی کھلاڑی کے درمیان رابطہ ہوتا ہے۔ حامد: کیا کبڈی قومی سطح پر بھی کھیلی جاتی ہے؟ صفحہ نمبر 68۔ عدنان: جی، یہ کھیل قومی اور بین الاقوامی دونوں سطح پر بھی کھیلا جاتا ہے۔ حامد: کیا اس کھیل میں خواتین بھی حصہ لے سکتی ہیں؟ عدنان: جی، خواتین بھی اس کھیل میں حصہ لے سکتی ہیں۔ ان کے لیے قوانین تھوڑے الگ ہوتے ہیں، جیسے کہ ان کے کورٹ کا سائز مردوں کے کورٹ کے مقابلے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ کورٹ کی چوڑائی 12 میٹر اور لمبائی 8 میٹر ہوتی ہے۔ حامد: تم نے تو مجھے کبڈی میچ کو دیکھے بغیر ہی اس کھیل کے سارے اصول و قواعد سے واقف کرا دیا۔ عدنان: مجھے تو یہ معلومات اپنے ابو جان سے حاصل ہوئی تھی، ورنہ میں بھی تمہاری ہی طرح اس سے ناواقف ہی رہتا۔ اسی دوران اسکول کی گھنٹی بجی اور دونوں دوست مارننگ اسمبلی کے لیے اسکول گراؤنڈ کی طرف چلے گئے۔ من جانب ادارہ۔ اس صفحے کے اوپر ایک تصویر دی گئی ہے جس میں عدنان اور حامد اپنی کلاس میں کرسی میز پر بیٹھے ہیں اور کبڈی کے کھیل کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 69۔ مشق: سوچئے اور سمجھیے۔ الفاظ معنی: ٹریکنگ یعنی پہاڑی علاقے میں پیدل سفر کرنا۔ گہما گہمی یعنی چہل پہل یا رونق۔ علیک سلیک یعنی سلام، دعا، صاحب سلامت یا معمولی واقفیت۔ بریسلیٹ یعنی ایک قسم کا زیور جو کلائی پر پہنا جاتا ہے۔ حتمی یعنی قطعی یا آخری۔ دفاعی کھلاڑی یعنی حفاظتی یا بچاؤ کرنے والا کھلاڑی۔ پیمائش یعنی ناپ۔ سوچئے اور بتائیے۔ پیارے بچوں، یہاں کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کے جوابات آپ کو ان کے نیچے خالی جگہ میں لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1، کبڈی کو مختلف علاقوں میں کن ناموں سے جانا جاتا ہے؟ سوال نمبر 2، کبڈی کے کھیل میں ریفری کا کیا کردار ہوتا ہے؟ صفحہ نمبر 70۔ صفحہ نمبر 70۔ سوال نمبر 3، کبڈی کے میدان کی پیمائش کتنی ہوتی ہے؟ سوال نمبر 4، کبڈی کھیلنے کا خاص فائدہ کیا ہے؟
سوال نمبر 5، کبڈی کے کھیل میں لمبی سانس کی کیا اہمیت ہے؟ صحیح جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ پیارے بچوں، یہاں کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کے 4 متبادل بھی ان کے نیچے لکھے ہیں۔ آپ کو ان چاروں میں سے ایک صحیح پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ سوال نمبر 1، مردوں کے کبڈی کورٹ کی چوڑائی کتنے میٹر ہوتی ہے؟ متبادل نمبر 1، 10، 2، 13، 3، 20 اور 4، 50۔ سوال نمبر 2، کبڈی میں ریڈر مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں کو کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ متبادل نمبر 1، چھونے، 2، لڑنے، 3، روکنے یا 4، پکڑنے۔ سوال نمبر 3، کبڈی کے کھیل میں کس کا فیصلہ حتمی مانا جاتا ہے؟ متبادل نمبر 1، ریڈر، 2، امپائر، 3، اسکورر، 4، ریفری۔ سوال نمبر 4، کبڈی کے کھیل میں کبڈی کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ متبادل نمبر 1، ریفری، 2، ریڈر، 3، کیپٹن یا 4، اسکورر۔ صفحہ نمبر 71، درج ذیل خالی جگہوں کو مناسب لفظ سے بھریے۔ نمبر 1، کبڈی کورٹ کی لمبائی خالی جگہ میٹر ہوتی ہے۔ نمبر 2، کبڈی کے کھیل میں ایک ریفری اور خالی جگہ امپائر ہوتے ہیں۔ نمبر 3، کبڈی میں ایک ٹیم کی طرف سے خالی جگہ کھلاڑی کھیلتے ہیں۔ نمبر 4، خواتین کے کورٹ کی چوڑائی خالی جگہ میٹر اور لمبائی خالی جگہ میٹر ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، یہاں کچھ حروف دیے گئے ہیں۔ ان حروف کو ملا کر کم سے کم 5 الفاظ بنائیے اور نیچے خالی جگہ میں لکھیے۔ حروف اس طرح ہیں: تے، رے، میم، نون، کاف، واو، بے، رے، الف، یہ۔ یہاں دیے گئے الفاظ سے 5 بمعنی جملے ترتیب دے کر لکھیے۔ پیارے بچوں، یہاں ایک جدول دی گئی ہے جس میں کچھ الفاظ الگ الگ کر کے لکھے گئے ہیں، جس میں 3 کالم ہیں اور ان کو ملا کر آپ کو 5 بمعنی جملے تیار کرنے ہیں۔ جیسے پہلے کالم میں لکھا ہے کبڈی کھیل میں، دوسرا آج ہمارے اسکول، تیسرا کبڈی کھیل، چوتھا خواتین کے کورٹ اور 5واں کبڈی کے کھیل میں۔ دوسرے کالم میں لکھا ہے پہلا لمبی سانس کی اہمیت، دوسرا کی لمبائی، تیسرا میں کبڈی کا، چوتھا ایک اننگ، 5واں ہر گاؤں اور شہر میں۔ تیسرے کالم میں کھیلا جاتا ہے، دوسرا بہت زیادہ ہے، تیسرا 20 منٹ کی ہوتی ہے، چوتھا 8 میٹر ہوتی ہے، 5واں فائنل میچ کھیلا جا رہا ہے۔ اب آپ کو ان تینوں کالم کو ملا کر بمعنی جملے تیار کرنے ہیں اور نیچے خالی جگہ دی گئی ہے وہاں لکھنا ہے۔ صفحہ نمبر 72۔ پیارے بچوں، کس کھیل میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں؟ یہاں ایک جدول دی گئی ہے، اس میں کچھ کھیلوں کے نام دیے گئے ہیں اور دوسرے کالم میں خالی جگہ دی گئی ہے جس میں ان کھلاڑیوں کی آپ کو تعداد لکھنی ہے۔ پہلا کھیل ہے والی بال، دوسرا باسکٹ بال، تیسرا کھوکھو، چوتھا کبڈی، 5واں کرکٹ۔ صفحہ نمبر 73۔ درج ذیل صحیح بیان پر صحیح اور غلط بیان پر غلط کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، کبڈی کے کھیل میں ہر ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ریڈر مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 3، کبڈی میں کھیل کے دوران کھلاڑیوں کے لیے چکناہٹ یا تیل کا استعمال جائز ہے۔ نمبر 4، کبڈی کے کورٹ میں 2 پالے ہوتے ہیں۔ نمبر 5، خواتین کے کورٹ کی لمبائی 13 میٹر ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، ان جملوں کے آگے قوسین دیا گیا ہے جس میں آپ کو صحیح یا غلط کا نشان لگانا ہے۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ پیارے بچوں، ان جملوں کو غور سے سنیے۔ نمبر 1،
حامد نے عدنان کو کبڈی کے اصول و قواعد بتائے کہ نیچے خط کشیدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 2، طلبہ کھیل کے میدان کو سجا رہے ہیں کو خط کشیدہ کیا گیا ہے۔ نمبر 3، میچ 2 بجے شروع ہوگا کو خط کشیدہ کیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، ان تینوں میں بتائے سجا رہے ہیں شروع ہوگا کا تعلق ایک خاص وقت سے ہے۔ پہلے جملے میں گزرے ہوئے وقت کی بات کی جا رہی ہے، اسے زمانہ ماضی کہتے ہیں۔ دوسرے جملے میں موجودہ وقت کی بات ہو رہی ہے، اسے زمانہ حال کہتے ہیں۔ زمانہ ماضی، زمانہ حال کو لال رنگ سے نمایاں کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 74 اور تیسرے جملے میں آنے والے وقت کی بات کی جا رہی ہے، اسے زمانہ مستقبل کہتے ہیں۔ زمانہ مستقبل کو لال رنگ سے نمایاں کیا گیا ہے۔ یہاں دیے گئے جملوں کے سامنے ان کا زمانہ ماضی، حال یا مستقبل لکھیے۔ جملہ نمبر 1، حامد ٹریکنگ کیمپ سے گھر واپس آیا۔ نمبر 2، کبڈی کے اس میچ میں بہت لطف آیا۔ نمبر 3، حامد نے اسکول میں بہت گہما گہمی دیکھی۔ نمبر 4، مجھے یقین ہے کہ یہ میچ بھی ہمارا ہی اسکول جیتے گا۔ نمبر 5، سبھی لوگ بڑے ذوق و شوق سے میچ دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 6، کھلاڑیوں نے اپنی بہترین کارکردگی سے سب کا دل جیت لیا۔ کیجیے پیارے بچوں، کبڈی کے کھیل کی طرح 2 روایتی کھیل کے بارے میں معلوم کیجیے اور نیچے دی گئی خالی جگہ میں لکھیے۔ صفحہ نمبر 75، کبڈی کے عالمی کپ کے بارے میں اپنے استاد سے معلومات حاصل کر کے کمرہ جماعت میں گفتگو کیجیے۔ پیارے بچوں، یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں کچھ بچے کبڈی کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اس تصویر میں آپ کو مناسب رنگ بھرنے ہیں۔ اساتذہ کے لیے ہدایات۔ نمبر 1، طلبہ سے اپنی پسندیدہ کھیل کے بارے میں چند جملے لکھوائے جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، سبق مکمل ہونے کے بعد چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر کبڈی کے اصولوں پر تبادلہ خیال کرایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، کھیل ٹیم ورک اور نظم و ضبط کی اہمیت سکھاتا ہے، اس پر مباحثہ کروایا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، کبڈی کے میچ کی کوئی مختصر سی ویڈیو بھی طلبہ کو دکھایا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 76، لطیفہ چٹکلا۔ استاد شاگرد سے، تم سے صرف ایک سوال پوچھا جائے گا، اس کے بعد چھٹی۔ بتاؤ تمہارے سر میں کتنے بال ہیں؟ شاگرد، 4,95,25,982۔ استاد، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ شاگرد، آپ نے صرف ایک سوال پوچھنے کا وعدہ کیا تھا، یہ دوسرا سوال ہے۔ یہ سبق یہی مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے 5ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ سمائی ریکارڈسٹ ایکانت وششٹھ، فنکار فرحت رئیس، سمپادن ڈاکٹر محمد شمیم خان، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔